اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک متعین وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سامنے ایک ایسی خطرناک گھاٹی ہے کہ جس سے جو انسان صحیح سالم گزر جائے وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منظر کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی کو پورا کرنے کے بعد ایک ایسی گھاٹی کا سامنا ہوگا کہ جس میں انسان کی حالت یہ ہوگی کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگا پھرے گا، اور ہر انسان کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا، اور اس دن کتنے ہی چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے اور مسرت سے خندہ اور شادہ ہوں گے، اور کتنے ہی چہروں پر کفر کی ظلمت کی وجہ سے رنج و غم کی کدورت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ وہ ایسا پریشانی کا اور ہولناک دن ہوگا کہ اس دن انسان ان رشتہ داروں سے بھی بچے گا کہ جن پر دنیا کے اندر وہ اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسے رشتے ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بیوی بچوں کا رشتہ ایسا ہے کہ انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے ان کے لیے، لیکن اس دن انسان ان سے کترائے گا۔ اگر یہ سامنے بھی آ جائیں گے تب بھی ان کو نظر انداز کرے گا، تو ایسا وہ خطرناک دن ہوگا، اور اس دن کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑے گا جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے براہ راست بات کرے گا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے بالکل آمنا سامنے بات کرے گا، براہ راست بات کرے گا، اور وہ انسان اپنی دائیں جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو وہ نیکیاں نظر آئیں گی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی، اور بائیں طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ گناہ نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، اور اپنے سامنے نظر اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب ایسے پریشانی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے 5 سوال فرمائیں گے، اور جب تک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک کسی انسان کو اللہ کے دربار سے قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ پہلے 2 سوال انسان کی زندگی کے بارے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 2 سوال فرمائیں گے۔ پہلا سوال مطلق زندگی کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی تھی، جو عمر دی تھی، اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اور دوسرا سوال انسان کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا ہے، کیسے اعمال کیے ہیں، اس کو کس چیز میں لگایا ہے۔ اور اس کے بعد 2 سوال انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے بارے میں کریں گے، کیونکہ مال جو ہے ایک تو یہ امت محمدیہ کی آزمائش کی چیز بھی ہے،
اور دوسری یہ مایۂ زندگانی بھی ہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سارے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، کسی کو آنے کی وجہ سے اور کسی کو جانے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس مال کی بہتات ہو جاتی ہے تو وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے اندر گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے کہ بعض تو ایسے گزرے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگے، اور کسی کو جانے کی وجہ سے بھی انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جب انسان بالکل تہی دست ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات ایسا بھی وقت پہنچ جاتا ہے کہ انسان اگر ایمان پر پختہ نہ ہو تو وہ کفر میں چلا جائے۔ تو اس لیے مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں بھی 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کس ذریعے سے کمایا، جو ذریعہ حلال تھا اس کے ذریعے کمایا یا حرام کے ذریعے کمایا۔ اگر حلال کے ذریعے کمایا ہوگا تو بہت اچھا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا ہے، خرچ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوگا وہ پھنس جائے گا۔ اور جو 5واں سوال ہے وہ ہوگا انسان سے علم کے بارے میں، اتنے علم کا سیکھنا کہ جس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ تیرے ذمے کیا حق ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ تو جو انسان اتنا علم سیکھ لے گا اس سے ایک سوال ہوگا کہ جو علم سیکھ لیا تھا اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں۔ اور جو انسان علم ہی نہیں سیکھے گا اس سے تو ڈبل سوال ہو جائے گا، کیونکہ جو انسان فرض کو ترک کر دے گا، ایک فرض کو ترک کرنے کا سوال ہوگا، دوسرا عمل کا سوال ہوگا کہ عمل کیا کیا ہے۔ تو یہ 5 سوال انسان سے کیے جائیں گے۔ جب تک انسان ان سوالوں کا جواب نہ دے دے تو اللہ کے دربار سے ایک قدم بھی نہیں ہٹ سکتا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ ہر انسان کی اللہ کے سامنے 3 مرتبہ پیشی ہوگی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے تو کیے ہی نہیں گناہ۔ پھر جب دوسری مرتبہ ان کو پیش کیا جائے گا تو بہت سے ایسے ہوں گے کہ وہ اقرار کر لیں گے کہ جی اللہ میرے سے گناہ ہو گئے تھے، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر تیسری مرتبہ پیشی ہوگی تو جس کا اعمال نامہ ہوگا، ہر انسان کا اعمال نامہ اڑ کر اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں جائے گا تو وہ خوش ہوگا، پھولا نہیں سمائے گا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں جائے گا تو اس کے اوپر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ انسان بالکل نراش ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر انسان کے سامنے 3 دفتر پیش کیے جائیں گے۔ ایک دفتر وہ ہوگا کہ جس میں اس کے نیک اعمال درج ہوں گے، جو اس نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں وہ اس میں درج ہوں گے۔ دوسرا دفتر اور دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا دفتر وہ ہوگا کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا حساب لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، جس کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارا، وہ نعمتیں ساری اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ پھر حدیث میں ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے پاس جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کے نیک اعمال کا اس کے ذریعے سے مقابلہ کیا جائے گا، اور انسان کے جتنے نیک عمل ہوں گے تو وہ سارے کے سارے اس چھوٹی سی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان یہ دیکھے گا کہ میرے نیک اعمال کا جو دفتر تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب 2 دفتر باقی رہ گئے، ایک گناہوں کا اور دوسرے اللہ کی نعمتوں کا، تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوگا، بدحواسی کے عالم میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں کو اضعافا مضاعفہ کر دیا، یعنی تیری نیکیوں کو میں نے 2 چند کر دیا، یعنی 10 سے لے کر 700 گنا تک کر دیا، اور جو تیرے گناہ تھے ان سے ہم نے درگزر کر دیا، اور جو نعمتیں ہم نے تجھے دی تھی ہماری طرف سے وہ تمہارے لیے تحفہ ہیں، ان کا ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ تو انسان اس وقت بڑا خوش ہوگا، اس کی جان میں جان آئے گی۔ تو غرض ہے کہ ہر انسان کو ان سارے احوال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں سے ان کا بھی حساب لیں گے، اور بہت سے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر اپنے پاس کچھ ذخیرہ کر کے لے جائے گا تو امید ہے کہ ان کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اور انسان کے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر کر کے اس کو انعامات سے نوازا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔